خالہ نرگس میرے پاس آئیں اور بولی، ندیم میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ میں نے کہا جی خالہ بتائیں۔ تو وہ بولی، میں باجی یعنی میری امی سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور مجھے عارفہ نے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے، تو میں نے اس کو چیک کرانے جانا ہے۔ بس تم عارفہ سے بات کر لو کہ اگر کوئی عارفہ سے پوچھے تو وہ کہہ دے ہاں میں نے نرگس کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، میں باجی عارفہ کو سمجھا دوں گا، اور امی سے بھی میں کہہ دوں گا کہ مجھے پراپرٹی والے چچا نے بلایا ہے، تو خالہ کو چیک کرانے کے بہانے میں اپنا کام بھی کر آؤں گا۔ خالہ بولی، ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ عارفہ سے بات کرو، میں تمہاری امی سے بات کرتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر خالہ اٹھ کر چلی گئیں اور میں باجی عارفہ کو دیکھنے لگا۔ باجی عارفہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے عالیہ سے باجی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گیا کہ عالیہ ابھی باہر ہے، تو میں اندر جا کر باجی سے بات کر لیتا ہوں۔ میں اندر گیا تو باجی بیڈ پر لیٹی کچھ سوچ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کیا ہوا میری جان کو؟ باجی بولی، کچھ نہیں، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ باجی بولی، یہی کہ ایک جان ہے اور مصیبتیں کتنی ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن آپ جب میرے ساتھ ہیں تو مجھے ان مصیبتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا اچھا باجی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ باجی بولی، ندیم بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا باجی، کل مجھے اور خالہ نرگس کو شہر کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ باجی بولی، ضروری کام؟ خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی باجی خیر ہے، خالہ کے پاس چیک اپ ہے جو ان کو خالو نے طلاق کے بعد دیا تھا، جو میرے نام کا چیک ہے، تو خالہ چاہتی ہیں کہ وہ چیک میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے، اس سے پہلے کہ کسی اور کو پتہ چلے۔ تو باجی کچھ سوچتے ہوئے بولی، تمہاری خالہ کسی اور کو چیک کے بارے میں کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ میں نے کہا باجی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خالہ کی بھابیاں یعنی میری مامیاں بہت لالچی ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ خالہ کے پاس چیک ہے تو وہ خالہ کو زبردستی لاہور لے جائیں گی اور خالہ کے پیسے بھی کھا جائیں گی اور خالہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ باجی بولی
کیا خالہ کے بھائی یعنی تمہارے ماموں بھی ایسے ہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا باجی پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا۔ باجی بولی کتنی رقم کا چیک ہے؟ تو میں نے باہر دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا، پھر کہا کہ باجی 1 کروڑ کا چیک ہے۔ 1 کروڑ کا نام سنتے ہی باجی عارفہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باجی بولی لیکن ندیم مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے خالو نے چیک تمہاری خالہ کو دیا ہے لیکن تمہارے نام کا چیک کیسے بنا؟ میں نے کہا باجی خالہ خالو کو اکثر بتایا کرتی تھیں۔ میں نے کہا باجی خالہ خالو کو اکثر بتایا کرتی تھیں کہ پورے خاندان میں ہی پڑھا لکھا ہوں اور میرا ہی بینک اکاؤنٹ ہے، اس لیے خالو نے خالہ کو کسی جھنجھٹ میں ڈالے بغیر چیک میرے نام کا بھیج دیا اور ساتھ ایک خط بھی بھیجا ہے جس میں لکھا تھا کہ میں یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر خالہ کو دے دوں، لیکن خالہ نے فی الحال کہا ہے کہ تم اپنے اکاؤنٹ میں ہی رکھو۔ تو ہم نے یہی چیک صبح جمع کرانے کے لیے شہر جانا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے، اس لیے خالہ نے بہانہ بنایا ہے کہ ان کو کوئی میڈیکل ایشو ہے اور آپ نے شہر میں کسی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں ان کو بتایا ہے جس کو چیک کروانے کے لیے ہمیں جانا ہے۔ بھاجی مسکرا کر بولی ندیم میں نے کب بتایا ہے؟ میں نے کہا باجی یہ بہانہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا دینا کہ ہاں میں نے نرگس کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں بتایا ہے۔ باجی بولی اچھا ٹھیک ہے میری جان، کچھ اور؟ میں نے کہا بس یہی کہنا تھا۔ باجی عارفہ بولی ندیم ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھیں۔ تو باجی بولی تمہاری خالہ تمہارے بہت کلوز ہیں۔ میں نے کہا جی باجی، جب میں میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوا تھا تو ہماری خالہ ہمارے گھر 4 مہینے رہنے آئی تھیں، تو اس دوران میری خالہ سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ باجی مسکرا کر بولی لیکن مجھے کچھ اور بھی لگتا ہے۔ میں نے باجی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے کہا باجی آپ اور کچھ مجھ سے مت پوچھنا، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاتا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ خالہ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ کو بتانا ہے۔ بھاجی عارفہ بولی ندیم مجھے تم پر یقین ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، اور اگر تم کچھ نہ بھی بتاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اتنا یقین ہے کہ تم میرے ہو، اور رہی بات پوچھنے کی تو وہ میں تم کو چھیڑ رہی تھی۔ اتنی دیر میں عالیہ بھی کمرے کے اندر آ گئی اور مسکراتی ہوئی بولی میاں بیوی کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟
बाजी बोली, तुम्हें मियाँ बीवी की बातें सुनने का शौक है तो हमारे पास बैठ जाओ। आलिया बाजी की बात समझ गई और बोली, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। बाजी बोली, नदीम सुबह शहर जा रहा है, मुझसे पूछ रहा था कि कोई चीज़ चाहिए तो बता देना। आलिया बोली, नदीम खैरियत से जा रही हो? मैंने कहा, हाँ खाला, नरगिस को कुछ काम है और मुझे भी प्रॉपर्टी वाले चचा ने बुलाया है, कुछ डील करनी है। आलिया बोली, ठीक है। मैंने कहा, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो। आलिया बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगवाना। फिर मैंने कहा, बाजी ठीक है, और ये बात करके मैं इनके कमरे से बाहर आ गया और खाला के कमरे में गया, लेकिन खाला वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं समझ गया कि खाला अभी अम्मी के कमरे में है। पहले मेरा दिल किया कि खाला के पीछे अम्मी के कमरे में जाता हूँ, फिर मैंने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है और मैं बाहर ही बैठ गया। मैं बाहर चारपाई पर बैठा था कि दूसरी तरफ मुझसे काफ़ी दूर आसिफ और खुर्रम चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे कि उस्मा अपने कमरे से बाहर निकली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। मैं आसिफ लोगों से दूर बैठा था। मैं शायद इनको नज़र नहीं आया। इनको यही लगा कि मैं अपने कमरे में जा चुका हूँ। उस्मा को देखकर आसिफ ने खुर्रम को धक्का दिया और उस्मा के पीछे जाने को कहा और खुर्रम उठकर उस्मा के पीछे वॉशरूम वाली साइड पर चला गया, जब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि उस्मा से बात करेगा और उस्मा खुद ही से दोबारा मना कर देगी। मैं चुप करके अपनी जगह पर बैठा रहा। अचानक मेरी नज़र चची के कमरों पर पड़ी तो मुझे याद आया कि सुबह चचा ने 2 दिन के लिए शहर जाना है, तो चची के पास जाने का अच्छा मौका है। लेकिन कल तो मैंने भी शहर में होना है। फिर मैंने सोचा, चलो परसों चची से मुलाकात करूँगा। मैं भी ये बातें सोच ही रहा था कि खाला नरगिस मुझे अम्मी के कमरे से निकलती दिखाई दी। तो मैंने खाला को आवाज़ दी और उठकर खाला के पास गया तो आसिफ ने मुझे देख लिया और वो एकदम वॉशरूम की तरफ भागा। खाला बोली, इसे पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा, इसे छोड़ें, अब बताएं कि अम्मी ने क्या कहा। खाला बोली, तुम्हारी अम्मी तो यही कह रही थी कि सुबह तुम्हारे चचा शाहिद ने भी जाना है, तो उनके साथ कार पर चली जाना, वो तुम्हें डॉक्टर से चेक करवा देंगे। मैंने कहा, खाला फिर आपने क्या कहा? खाला बोली, मैंने कहा, बाजी मुझे नदीम के साथ ही जाना है और नदीम को भी कुछ काम है। वो बता रहा था कि इसे प्रॉपर्टी वाले का टेलीफोन आया है कि कोई डील करनी है और इसी सिलसिले में नदीम ने जाना है। मैंने कहा, खाला फिर अम्मी ने क्या कहा? तो खाला बोली, फिर क्या कहना था। तुम्हारी अम्मी पूछने लगी कि शाम तक वापस आ जाओगे। मैंने कहा कि पता नहीं, अगर नदीम जल्दी फारिग हो गया तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर रात हो गई तो हम आरफा के घर ही रह लेंगे। मैंने कहा, बाजी फिर अम्मी ने क्या कहा? तो खाला बोली,
तुम्हारी अम्मी ने कहा कि चलो शाहिद भी आरफा के घर ही रहने आ जाएगा। खाला की बात सुनकर मेरे मुंह से निकला क्या? खाला बोली, लेकिन मैंने तुम्हारी अम्मी को मना कर दिया कि नदीम के चचा को आरफा के घर रहने का मत कहना। अगर नदीम के चचा आरफा के घर आए तो हम रात को ही वापस आ जाएंगे। तुम्हारी अम्मी ने पूछा, तुम्हें नदीम के चचा से मसला क्या है? मैंने कहा, खालू, तो फिर आपने क्या कहा? खाला बोली, मैंने तुम्हारी अम्मी को बस मना कर दिया और तुम्हारी अम्मी ने भी बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ठीक है, तुम नदीम के साथ चले जाना। मैंने कहा, खाला, एक बात समझ नहीं आई कि अम्मी आपको चचा के साथ क्यों भेजना चाहते हैं। खाला बोली, मुझे भी नहीं समझ आ रही। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मुझे उस्मा तेज तेज चलती हुई वॉशरूम वाली साइड से अपने कमरे की तरफ आती हुई नजर आई। वो तकरीबन दौड़ ही रही थी और पीछे मुड़कर देख रही थी। खाला बोली, इससे पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा, खाला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ये वॉशरूम गई थी और इसके पीछे खुर्रम भी गया था। खाला ने मेरी बात सुनकर कहा, क्या? और खाला तेज तेज चलती हुई उस्मा के कमरे में चले गए और मैं भी पहुंच गया। मैं जब कमरे में गया तो देखा वो अपने बेड पर बैठी थी। खाला ने पूछा, उस्मा, क्या हुआ है, खैरियत तो है? तो उस्मा ने खाला को गले लगा लिया और रोने लगी। खाला ने पूछा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? लेकिन उस्मा रो रही थी। मैंने भी आगे होकर पूछा, बताओ क्या हुआ है, क्या खुर्रम ने कुछ कहा है? लेकिन उस्मा हमारी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने शाजिया से कहा कि तुम कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी बात सुनकर शाजिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। खाला ने एक बार फिर उस्मा से पूछा, क्या हुआ? तो खाला भी चुप ही हुई थी कि शाजिया बोली, उस्मा आपी, बताओ भी, हुआ क्या है? मैंने कहा, उस्मा, क्या खुर्रम ने कुछ कहा है? फिर खाला और उस्मा बेड पर बैठ गए। कुछ देर बाद उस्मा बोली कि मैं भी वॉशरूम में गई थी। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें देख कर रहा था, मैं बाहर ही बैठा था। उस्मा बोली, जी भाई। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकलने लगी तो खुर्रम आगे खड़ा था। मैं साइड पर होकर गुजरने लगी लेकिन इसने मुझे गुजरने नहीं दिया। मैंने इससे कहा कि खुर्रम, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। तो इसने कहा कि उस्मा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैंने खुर्रम से कहा, खुर्रम, ये क्या बदतमीजी है? मैं पहले भी तुम्हें मना कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और खबरदार आइंदा इससे मेरा रास्ता रोका तो मैं सबको बता दूंगी। ये कहकर मैं निकलने लगी तो खुर्रम ने मुझे बाथरूम में धक्का दिया और खुद भी अंदर आ गया और फिर उस्मा ये कहकर चुप हो गई। मैंने गुस्से से कहा, उस्मा, इसने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर कुछ किया है तो मुझे बताओ, मैं भी इसकी जान निकाल लूंगा। उस्मा बोली, भाई, इसने मुझे दीवार के साथ लगाया और कहने लगा कि तुम्हें आराम से समझ नहीं आती क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
لیکن پھر میں نے اسے منع کیا تو اس نے اپنے ہاتھ غلط جگہ پر لگانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے دھکا دے کر باہر آ گئی۔ خالہ بولی میں باجی سے بات کرتی ہوں، اور خالہ اٹھ کر جانے لگی تو عظمیٰ نے خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خالہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ امی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو میں خوامخواہ بدنام ہو جاؤں گی، لیکن عظمیٰ کسی سے تو بات کرنی پڑے گی۔ عظمیٰ بولی، خالہ 2-4 دن کی تو بات ہے، شادی کے بعد ہم ویسے ہی اپنے گھر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، خالہ عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر یہ بات پھیل گئی تو عظمیٰ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ خالہ بولی، کیا خرم کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خالہ آپ فکر مت کریں، اس کا بدلہ میں لے لوں گا۔ عظمیٰ میری بات سن کر جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، بھائی آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا۔ خالہ بولی، ندیم تم کیا کرو گے؟ میں نے شازیہ سے کہا، جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ شازیہ کمرے سے چلی گئی۔ شازیہ کے جانے کے بعد عظمیٰ بولی، بھائی بتائیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں خرم سے ملاقات کروں گا۔ خالہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، ندیم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ اس کو سبق سکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ خالہ بولی، لیکن وہ تو تمہیں پہچان لے گا۔ میں نے کہا، خالہ کبھی نہیں پہچانے گا، اس کا حل میرے پاس ہے۔ خالہ بولی، کیا؟ میں نے کہا، آپ اس کی فکر مت کریں، بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ عظمیٰ کو بھی میری بات پسند آئی تو وہ بیٹھ گئی۔ میں نے عظمیٰ سے کہا، تم میری بات غور سے سنو، اب اکیلی رات کے وقت کہیں نہیں جانا۔ اگر کوئی بھی بات ہو یا خرم دوبارہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ اتنی دیر میں شازیہ بھی آ گئی۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ آپ ہی کا دھیان رکھنا، اور میں اور خالہ نرگس عظمیٰ اور شازیہ کے کمرے سے باہر آ گئے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔